أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک 5 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 35 بہت مشہور آیت ہے جس کو علی خلاف المراد، صحیح معنی اور مفہوم کے خلاف اہل بدعت وسیلہ شرکیہ اور بدعیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اموات صالحین کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور بطور دلیل و حجت اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت ان کے مدعا اور مطلب پر کسی طرح دلالت نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر،
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر کی بھلے بری باتوں پر، تقدیر کی بھلی بری باتوں پر ایمان رکھتے ہو، یہ 6 ارکان ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان کا تقاضا پورا کرو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لفظ تقوی ایک جامع لفظ ہے جو خیر کی ہر خصلت کو شامل ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بجا لاؤ، اور جس شر سے، جس معصیت سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے باز رہو۔ گویا اوامر کی بجا آوری اور منہیات کے اجتناب کا نام تقوی ہے۔ واجبات کی بجا آوری اور حرام کے اجتناب کا نام تقوی ہے۔ اگر کوئی واجبات کے ساتھ مستحبات اور سنن و مندوبات کا بھی اہتمام کرتا ہے اور حرام کے ساتھ مکروہ چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے تو وہ اور بڑا پائے کا متقی ہے۔ متشابہات سے جو پرہیز کرتا ہے، جس میں حلت اور حرمت کے دونوں امکانات ہیں، دونوں احتمالات ہیں، تو وہ اور بھی زیادہ تورع اور تقوی کرتا ہے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی شبہات سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور عزت و آبرو کے لیے زیادہ محافظ بنتا ہے، اور برات اپنے لیے اور اپنی عزت کے لیے برات تراشتا ہے۔ تو بہرحال تقوی کے اندر بھی درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ جو جس قدر اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے والا ہے وہ اسی قدر اللہ رب العالمین کا متقی بندہ ہے۔ تو تقوی یعنی احکام کی بجا آوری، اوامر کی بجا آوری اور گناہوں سے اجتناب، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب تقوی کے ساتھ طاعت کا کوئی عمل ذکر کیا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر تقوی بچنے کے معنی میں لیا جائے، گناہوں سے اجتناب کرو، کیونکہ آگے طاعت کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی معصیت کے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے پرہیز کرو، کیونکہ نیکی کا کام آگے ذکر ہو رہا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ رب العالمین سے قرب تلاشو، نزدیکی تلاشو، اعمال صالحہ کے ذریعے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں کے ذریعے، چاہے ان کا تعلق صحیح اعتقادات سے ہو یا قلبی عبادات سے ہو یا لسانی عبادت سے ہو یا اعضاء اور جوارح سے ہو، جو کام بھی اللہ رب العالمین کی مرضی اور رضا کے اور خوشنودی کے کام ہیں، ان کاموں کا اختیار کرنا یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ تو اے ایمان والو، معصیت اور گناہوں سے پرہیز کرو اور عمل طاعت کرو، عمل معصیت سے بچو اور عمل طاعت کرو۔ یہ قرب ہے، یہ قرب کا ذریعہ ہوا۔ تقرب اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ سے نزدیکی چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بارگاہ بننا چاہتے ہو، مقرب بندے بننا چاہتے ہو، تو گناہوں سے اجتناب کرو اور طاعت کا کام کرو۔ گویا بندہ گناہوں سے اجتناب کر کے اور عمل طاعت کو انجام دے کر اللہ رب العالمین سے قربت اور نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ وسیلہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تقرب اللہ کے ذریعے کا نام ہے۔ وہ سبب جس کے ذریعے آدمی اللہ رب العالمین سے نزدیک ہو سکے، اس کا نام ہے وسیلہ۔ تو کیسے اعمال کے ذریعے آدمی اللہ سے قریب ہوگا؟ گناہوں سے بچ کر اور نیکیوں کو انجام دے کر۔ یہی ذریعہ ہے اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا۔ اور وسیلہ جنت میں ایک اونچے مقام کا بھی نام ہے، جس کا ہم اللہ رب العالمین سے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال کرتے ہیں۔ دعائے وسیلہ کے اندر جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، درود شریف کے بعد جو دعائے وسیلہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر پڑھتے ہیں وآت محمدًا الوسیلۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہم کو تو یہ نہیں کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ آپ نے کہا الوسیلہ منزلۃ رفیعۃ فی الجنہ، جنت میں ایک اونچے مقام اور مرتبے کا نام ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس اونچے بلند مقام پر مجھے فائز کرے گا۔ تو گویا جنت کے ایک بلند مقام کا نام وسیلہ ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے، خاص۔ عام استعمال میں جب کہتے ہیں وسیلہ تو گویا وہ ذریعہ جس کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین سے قرب حاصل کرے یا بندہ اللہ سے قریب ہو۔ وہ ذریعہ ایمان ہے، تقوی ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور اعمال صالحہ انجام دینا ہے۔ آگے ذکر فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جس کے اندر جو کیپیسٹی ہو، جو صلاحیت ہو، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے فروغ کے لیے استعمال کرو، شر کے خاتمے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، زمین سے شرک، شر، فساد اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے جس کے اندر جو صلاحیت ہو، انتہا درجے کی صلاحیت کے صرف کرنے کا نام جہاد ہے۔ مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اپنے جاہ و مرتبہ کے ذریعے اللہ رب العالمین کے دین کے فروغ کے لیے کوشش کرو۔ تو تقوی الہی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا جو افضل الاعمال ہے، یہ وسیلہ ہے اللہ رب العالمین سے بندے کو قریب کرنے کا۔ کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کہ مردے کے پاس جاؤ، بزرگوں کے پاس جاؤ، ان کا واسطہ اللہ کو دو، بلکہ جن بزرگوں کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کا خود کا حال یہ تھا کہ وہ نیکی کے ذریعے، تقوی الہی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی رجا اور اس کے عذاب کا خوف کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے نزدیکی چاہتے تھے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 56-57۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہیے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اپنے گمان کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، اپنی خام خیالی میں تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مدد کے لیے یا تکلیفوں کو دور کرنے کی جن سے گزارش کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تم سے تکلیفوں کو بالکلیہ یا وقتی طور پر، جزوی طور پر بھی تم سے اس کو منتقل نہیں کر سکتے۔ فلا یملکون کشف الضر، تکلیفوں کو ہمیشہ کے لیے دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، اور نہ ہی وقتی طور پر تم سے ہٹا کے دوسرے کے سر ڈال سکتے۔ ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے وہ تم سے تکلیفوں کو دور کرنے پر کسی طرح بھی قادر نہیں ہے، ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ ان کا خود کا حال یہ ہے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، یا وہ جن ہوں جن کو لوگ مدد کے لیے پکارتے تھے اور وہ مسلمان ہو چکے، اب خود صحیح ٹریک پر آ گئے اور ابھی تک لوگ جنوں سے ڈرتے ہوئے ان کو پکارتے رہے اور نظر و نیاز چڑھاتے رہے، وہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون، جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ، یدعون، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ لوگ تو خود اپنے رب تعالیٰ کی قرب کی تلاش میں ہر وقت رہتے ہیں کہ کون سا عمل کریں اور کتنا عمل کریں کہ اللہ رب العالمین سے ہم اتنے زیادہ قریب ہو سکیں۔ ایہم اقرب، کون زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، اس میں ان کے درمیان تنافس ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ جانے کا جذبہ ہے۔ جو صالحین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، وہ تو خود رب تعالیٰ سے قربت اور نزدیکی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں کہ کون سے اور کتنے زیادہ اچھے عمل کریں کہ ہم اللہ رب العالمین سے قریب۔ تو خود اللہ تعالیٰ سے قربت کے محتاج ہیں، اب قربت کے متمنی ہیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اور رب تعالیٰ کا عذاب ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔
تو جو خود رب تعالیٰ کی رحمت کا آرزو مند ہو، جو خود رب تعالیٰ کے عذاب سے لرزاں و ترساں ہو، خائف رہتا ہو، جو خود زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین سے قربت اور نزدیکی چاہتا ہو، تم ان کے پاس جا کر کے کون سی نزدیکی حاصل کر لو گے؟ وہ تو خود نزدیکی کے محتاج ہے، اور جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ انہیں تو ہر وقت خود فکر ہے کہ کیسے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو تم کو بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ معصیت اور گناہ سے بچیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچیں، نیکی اور تقوی اور طہارت کا کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری امیدیں لگیں اور امیدیں ہماری بڑھائیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت انبیاء، صالحین، بزرگان دین کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے خواہاں کون ہوتے ہیں؟ انبیاء، صالحین، بزرگان۔ پتھر کے بت نہیں، بے جان بت نہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پتھر کے پجاریوں کے لیے، بت کے پجاریوں کے لیے ہے، نہیں، یہ در حقیقت انبیاء، صالحین اور بزرگوں کے پجاریوں کے لیے ہے، جو ان کو بعد بردن مرنے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد آواز لگاتے ہیں کہ یہ اولیاء ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ ہماری آرزویں پوری کروائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود ان کو رات دن فکر رہتی ہے، یا ان کو فکر رہتی تھی کہ کون اللہ سے کیسے نزدیک ہو، اور آرزو مند رہتے تھے اور عذاب سے ڈرتے تھے۔ تو جو خود اللہ رب العالمین کے عذاب سے خائف ہو، تم اس سے امید رکھتے ہو، تم کو خود اللہ کے عذاب سے خوف کھانا چاہیے، اللہ سے امیدیں رکھنی چاہیے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے نزدیکی کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، اور وہ ہے ایمان اور تقوی کے تقاضے کی تکمیل، وہ کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل آیت کا معنی اور مفہوم، جس کا لوگ غلط معنی پیش کرتے ہیں۔ آگے رب العالمین نے فرمایا لعلکم تفلحون، اگر ایمان اور طاعت اور جہاد فی سبیل اللہ کرو گے اور اس طرح کے نیک اعمال کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی ہر مطلوب اور مقصود تم کو حاصل ہو جائے گا، اور ہر خوف زدہ چیز سے جس سے تمہیں ڈر اور خوف لگتا ہے اس سے تم بچ جاؤ گے، اور دائمی سعادت اور ابدی نعمت اور راحت جو اصل کامیابی ہے جنت کی، اس سے بہرہ ور ہو جاؤ گے۔ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، تصور کرو کہ جو لوگ کفر اور شرک پہ مرتے ہیں، اور انبیاء، صالحین، اموات کا وسیلہ پکڑنا بھی کفر اور شرک ہے، یاد رکھو، کفر و شرک کا ذریعہ ہے، اور اگر انبیاء اور صالحین بزرگوں کو پکار دیا اور انہی سے مدد کے طالب ہو گئے تب تو کافر ہو گئے۔ یاد رکھو ایسے لوگ جو کافر ہوتے ہیں اور کفر پہ ہی مرتے ہیں، بالفرض اگر قیامت کے دن ان کے پاس پورے روئے زمین بھر سونا بھی ہو جائے، حالانکہ قیامت کے دن کب کہاں کس کے پاس ہوگا، ایک چھدانگ نہیں ہوگی، ایک NP نہیں ہوگی اس کے پاس، نیا پیسہ نہیں ہوگا، خزانے کی کیا بات کرتے ہو، لیکن بفرض محال سپوز ڈیٹ کہ اگر ایسے کافر مشرک کے لیے جو کفریہ شرکیہ عقیدے پہ مڑا ہے، اگر قیامت کے دن پورے روئے زمین بھر سونا بھی اس کے پاس ہو جائے اور وہ چاہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے واسطے بطور فدیہ خرچ کر دے، جہنم سے عذاب کی قیمت کے طور پر دے دے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے، تو اللہ کہتا ہے پھر بھی یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر جہنم کے دائمی عذاب سے بچتے ہو تو ایمان اور توحید کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، شرک سے بچنا ہوگا۔ وہاں مال نہیں ہوگا جس کو تم فدیہ میں خرچ کرو، اور فدیہ قبول بھی نہیں ہوگا۔ فدیہ کا محل دنیا میں ہے، آدمی غلطی کرتا ہے تو فدیہ دے دیتا ہے، کفارہ دے دیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، مرنے کے بعد توبہ استغفار کا بھی دروازہ تمہارے لیے بند ہے، وہ فدیے کا بھی دروازہ بند ہے، اور مشرک اگر مرو گے تو شفاعت کا بھی دروازہ بند ہے تمہارے لیے، کسی کی سفارش بھی تمہیں نہیں نصیب ہوگی۔ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، دردناک عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنمی کو بلائے گا، ایک جہنمی کو کہے گا کہ تمہارا جہنم میں لیٹنا، تمہارا جہنم میں رہنا کیسا ہے، تم نے اپنے لیٹنے کی جگہ کیسی پائی، کیف وجدت مضجعک فی النار، مسلم شریف کی روایت ہے، تم نے جہنم میں اپنے لیٹنے کی جگہ کیسی پائی، کہا بئس مضجع، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کہا کہ اگر زمین کی دولت کے اکیلے مالک ہو جاؤ تم تو کیا جہنم سے بچنے کے لیے فدیے میں خرچ کر سکتے ہو؟ کہے گا بالکل، کاش ایسا ہوتا۔ اللہ کہے گا جھوٹے ہو تم، میں نے بہت ہلکی چیز مانگی تھی تم سے،
صرف ایک چیز مانگی تھی کہ میری توحید کو پختہ کر دو، بلا شرکت غیر، صرف اللہ کی بندگی کرو، اس میں کوئی قیمت نہیں لگتی تھی تمہاری، لیکن تم کو شرک کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا۔ آج اس وقت جھوٹا تو یہ کہہ رہا ہے کہ کاش دنیا کی دولت کا اکیلا مالک ہوتا تو فدیہ دے کر اللہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ تو قبل اس کے کہ وہ حسرت کا دن آئے اور کفِ افسوس ملو یا غصے سے اپنی انگلی خود کو ہی چبائے، اس سے بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے ہوش کے ناخن لو آدمی، ابھی توبہ کرے آدمی اور شرکیہ عقیدے سے تائب ہو کر صحیح توحید کے دین پر آ جائے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ جہنمی چاہیں گے کہ جہنم سے بھاگیں، جہنم کا گڑھا اور جہنم کو تیر کر کے نکل جائیں، جہنم کے گڑھے کو تیر کر نکل جائیں۔ یریدون ان یخرجوا من النار، اس مفہوم کی کئی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، چاہیں گے نکل بھاگے، جو جہنم پر فرشتے کھڑے ہوں گے، ماریں گے ایڑ، پھر بیچ ندی میں آگ کے دریا میں وہ پھر واپس پلٹا دیا جائے، نہیں نکل پائیں گے۔ وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، دائمی عذاب ہوگا جہنمیوں کو، جو مشرک مرے گے ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ کی مرضی کے تحت ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو جہنم میں داخل کرے، اور اگر جہنم میں داخل بھی کیا گیا، ایمان سلامت ہے، توحید پختہ ہے، مرا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو انشاءاللہ رب العالمین اس کے لیے عذاب مقیم نہیں ہے، کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکالا جائے گا، نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا، اور غوطہ کھلا کر کے پھر ماشاءاللہ تر و تازہ کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ درس کی تیسری آیت ایک شرعی احکام سے متعلق ہے، وہ ہے چوری، جو دینی سماجی جرم ہے۔ ایک آدمی اپنے مال کو محفوظ مقام پہ رکھتا ہے، اور ایک آدمی خواہ مرد ہو یا عورت محفوظ مقام سے چھپا کر کہ کوئی دیکھے نہیں اس کے مال کو وہاں سے غائب کر دیتا ہے۔ ایک آدمی رات میں سویا ہوا ہے، دروازہ بند کر کے لاک کر کے سویا ہے، تم نے دیوار چھلانگ لگائی، تالا توڑا، اس کے امن و امان کو غارت کیا، چوری ہو گئی۔ جس کے یہاں چوری ہوئی بے چین ہوا، بغل کا پڑوسی اب آئندہ کل وہ سوئے گا نہیں، کہیں اس کے گھر چوری نہ ہو، تیسرا نہیں سوئے گا۔ اس طریقے سے معاشرے کے اندر بد امنی اور بے چینی پھیلے گی۔ تو معاشرے کے امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کی مملوکہ اشیاء کی حفاظت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے ایسے چور، ایسے خائن ہاتھ کو کاٹ دینے کا حکم فرمایا ہے، خواہ وہ مرد ہو چور یا عورت ہو چور۔ یہاں والسارق والسارقۃ، چور کا پہلے ذکر ہے، چوردی کا بعد میں ذکر ہے، کیونکہ چوری اقدام، جرأت، ہمت کا نام ہے۔ بغیر جرأت اور ہمت کے چوری نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں اس کام میں زیادہ جڑی اور باہمت مرد ہوتے ہیں، اس لیے چور کا پہلے ذکر ہوا، اس کے بعد چوردی کا ذکر ہوا۔ لیکن آیت زنا میں پہلے عورت کا ذکر ہے، الزانیۃ والزانی، کیونکہ زنا کے جو اسباب اور محرکات ہیں وہ عورتوں کی طرف سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اگر عورتیں بن سنور کے نہ نکلیں، عریانیت اور بے حیائی کا مظاہرہ نہ کریں، مردوں کو لفٹ نہ دیں، تو زنا کی واردات نہ ہوں، الا یہ کہ زبردستی ہو، زنا بالجبر تو اور بات ہے، ورنہ عام طریقے سے جو زنا کاریاں ہوتی ہیں اس کی اصل محرک عورت ہوتی ہے، اس لیے وہاں زانیہ کو پہلے مقدم کیا اور زانی کو بعد میں، نیز اس لیے بھی کہ زناکار لڑکی کے لیے، عورت کے لیے، اس کے خاندان والوں کے لیے بمقابلہ زانی زیادہ باعث ذلت و رسوائی ہے۔ لڑکی کے خاندان والوں پر زیادہ داغ لگتا ہے زنا کے نتیجے میں بمقابلہ زانی کے۔ تو زانی زنا کرتا ہے، آج کی دنیا میں تو بے حیائی کے ساتھ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ میں نے زنا کاری کی، بدکاری کی، لیکن یہ چیز باعث رسوائی اور ذلت ہوتی ہے لڑکی اور اس کے خاندان والوں کی، اس لیے وہاں زانیہ کو مقدم کیا گیا۔ چوری میں جرأت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، جو مرد کے اندر زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چور کا ذکر کیا، مقدم کیا چور۔ بہرحال چور ہو یا چور دی، اللہ کہتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اے ایمانہما، ان کے دائیں ہاتھ کاٹ لو، کلائی سے کاٹ لو۔
کیونکہ یہ خائن ہاتھ ہے، چور ہاتھ ہے۔ جب یہ ہاتھ امانت دار ہوتے ہیں، کسی کی چوری نہیں کرتے، اور تب ان کو اگر کوئی زبردستی کاٹ ڈالے تو اس کی قیمت 500 درہم ہوتی ہے، جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 کلو 125 گرام ہے۔ اس ہاتھ کی قیمت 2 کلو 125 گرام، غور کیجئے، اور یہ آدھی قیمت ہے۔ دونوں ہاتھ کاٹ دے تو 1000 دینار دینے ہوں گے، تو کم سے کم 500 دینار ایک ہاتھ کی قیمت ہے۔ 2 کلو سے زائد سونا ہے، لیکن اگر یہی ہاتھ چور بن جائے، خائن بن جائے، تو فی ربع دینار 1.12 1/2 12.5 پوائنٹ، 1 گرام اور 1 گرام کا 8واں حصہ۔ اگر اس وقت مان لو کہ 20,000 روپے میں 10 گرام ملتا ہے تو مشکل سے 2200-2300 روپے کی چیز ہے۔ تو 200 سے 2500 کے درمیان کی چیز 1 گرام اور 1 گرام کا 8واں حصہ 1/8 1.1/8 یہ قیمت ہوئی۔ اگر اتنا مال چوری کیا تو ہاتھ کٹ گیا، کیونکہ یہ خائن چور ہاتھ ہے۔ لیکن اگر یہ امانت دار ہاتھ ہے، کسی کی چوری نہیں کرتا، اور کسی نے اس پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کاٹ ڈالا، تو اس کی قیمت 500 دینار ہوتی ہے، 2 کلو سے زائد سونا ہوتا ہے۔ جب یہ امانت دار ہوتا ہے تو کتنی قیمت ہے، اور جب یہ چور اور خائن ہوتا ہے تو کتنا ویلیو لیس ہو جاتا ہے۔ تاکہ نہ یہ خائن ہاتھ رہیں گے، نہ پھر کوئی چوری کرے گا۔ دوبارہ چوری کرے، بایاں ہاتھ کاٹ ڈالو، اس طریقہ سے، یا الٹے سمت میں کاٹو، دایاں ہاتھ تو بایاں پیر کاٹو۔ پھر سیبارہ چوری کرے، بایاں ہاتھ کاٹ ڈالو۔ چوتھی مرتبہ میں بھی علماء نے کہا کہ قید میں رکھ دو، یا کسی نے کہا کہ نہیں، پاؤں بھی کاٹ ڈالو، دونوں پاؤں کٹے رہیں گے، دونوں ہاتھ کٹا رہیں گے۔ جاؤ، اب کس چیز سے چوری کرو گے؟ تاکہ معاشرہ مامون اور محفوظ رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ضروری ہے اس کے لیے چوری کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے محفوظ مقام سے مال چرانا۔ اگر آپ نے سڑک پہ کوئی مال چھوڑ دیا، غائب ہو گیا، تو یہ چوری نہیں کہلائے گی، کیونکہ آپ نے سڑک پہ چھوڑا ہے۔ اب گاڑیاں سڑک پہ ہی چھوڑی جاتی ہیں، مکان کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو اگر وہاں سے چوری ہوتی ہے تو گاڑی کی چوری ہے، لیکن روپے پیسے کی چوری سڑک سے یہ چوری نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ روپے پیسے آدمی گھر میں رکھتا ہے، تو جس چیز کی حفاظت کا جو طریقہ ہو معاشرے میں، محفوظ مقام سے اگر کوئی چراتا ہے اور اس کی قیمت ربع دینار ہو، صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تقطع الید فی ربع دینار، یا مسلم کے الفاظ ہیں، لا تقطع الید الا فی ربع دینار فصاعدا، لا قطع الا فی ربع دینار فصاعدا۔ ربع دینار، 1 دینار کا چوتھائی حصہ۔ اگر 4.5 گرام کا 1 دینار ہے تو ایک گرام، 4.5 گرام کا اگر 1 دینار ہے تو 1 گرام اور 1 گرام کا 8واں حصہ۔ یہ چوری کا نصاب ہے۔ اتنے مالیت کی چیز اگر کسی نے چوری کر لی تو ہاتھ کٹ جائے گا، اگر اقرار کر لے یا 2 گواہ چشمدید عادل گواہ مل جائے اس کو۔ لیکن اگر اس سے کم کا مال ہے، 500 روپے کا سامان ہے، 1000 روپے کا سامان ہے، 1 گرام سونے کی قیمت نہیں ہوتا۔ 1 گرام سونے کی قیمت اس وقت کیا ہو سکتی ہے؟ 2000 روپیہ، 2000 روپے کی چیز ہے، لیکن اس کے نیچے اگر ہے 1000 روپے کی چیز ہے، 500 روپے کی چیز ہے، تو بہت معمولی درجے کی چیز میں نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہاتھ کی مقابلے میں 2000 سوا 2000 روپیہ، 2000 سے 2500 روپے بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ لیکن اس سے کم کی کوئی چیز ہے، 500-1000 روپے کی چیز کسی نے چوری کی ہے، تو اس کو 10-20 جوتے لگا کے چھوڑ دیے جائیں گے، ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ ہاتھ کٹنے کا نصاب مقرر ہے، اور وہ ہے ربع دینار۔ 1 دینار اور 1 درہم، 1 دینار کا چوتھا حصہ، یعنی 1 گرام اور 1 گرام کا 8واں حصہ، 12.5 پوائنٹ، 1 پوائنٹ 12.5 گرام، یہ ہے نصاب۔ اگر یہ چوری ہوتی ہے اور اسلامی عدالت میں مقدمہ آ جاتا ہے چور کے خلاف، تو اب مال والا اگر معاف بھی کر دے کہ حضور میں نے معاف کیا، تو معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اسلامی عدالت میں معاملہ اٹھ گیا ہے۔ اسلامی شریعت میں جو حد مقرر ہے اسلامی سزا، وہ نافذ ہو کے رہے گی۔ آپ کو عدالت میں آنے سے پہلے معاف کر دینا تھا، لیکن اگر آپ نے معاف نہیں کیا، مقدمہ عدالت میں آ گیا ہے اور چوری کا جرم ثابت ہو جاتا ہے،
تو ہر حال میں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا۔ آپ اگر کہیے گا حضور ہم 500 دینار کا جرمانہ دے دیتے ہیں، ہم 1 کروڑ روپیہ اپنے آدمی کا جرمانہ دے دیتے ہیں لیکن اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، نہیں، وہ 1.25 گرام سونے کے اندر ہاتھ کٹ ہی جائے گا، چاہے آپ اس کی قیمت کروڑ میں کیوں نہ دے دیں، کیونکہ اسلام کی سزا کروڑوں میں جرمانہ دے کر نہیں ہے، ہاتھ کاٹنا اس کی سزا ہے، اسلامی حد ہے یہ، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ قبیلہ قریش کی ایک عورت نے، مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی، مشہور حدیث صحیح ہے ان کی، یا مال عاریتاً لیتی تھی، استعمال کے واسطے لیتی تھی اور ہضم کر جاتی تھی، انکار کر جاتی تھی کہ میں نے نہیں لیا۔ نبی صاحب نے کہا جا کر کے اس کا گدا اٹھا کے دیکھو اور گدے کو پھاڑ کے دیکھو، اسی میں رکھے ہوگی۔ کئی لوگوں کے مال جو لے کر کے استعمال کرتی تھی اور انکار کر جاتی تھی وہ پکڑی گئی، اسلامی قانون کے مطابق ہاتھ کٹنا تھا اس کا۔ اب چونکہ قبیلہ قریش کی تھی، قبیلہ مخزوم کی تھی، جو قریش کا ایک قبیلہ ہے، سفارش کرنے کی بھاگ دوڑ شروع ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سفارش پہنچائی جائے، اور اس میں سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسامہ ابن زید تھے، جن کا لقب ہے حب رسول اللہ، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو لوگوں نے تیار کیا، مشہور حدیث ہے۔ گئے اور جب انہوں نے سفارش کیا تو آپ کا تو رنگ ہی بدل گیا، چہرہ تمتما گیا، سرخ ہو گیا غصے سے، اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی مقرر سزا کو ٹالنے کی سفارش کرتا ہے۔ اور بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد، نعوذ باللہ کہ فاطمہ چوری کریں، لیکن فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، لقطع محمد یدہ، یا لقطعت یدہ، میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ ان میں جب بڑے خاندان کے لوگ چوری کرتے تھے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، وضیع اور گھٹیا آدمی اگر چوری کرتا اقاموا علیہ الحد، اس پر سزا نافذ کرتے۔ اسلام کی عدالت میں مجرم چاہے وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو یا ایک فقیر کیوں نہ ہو، اگر جرم کا مرتکب ہے اور جرم ثابت ہے تو جو اسلام کی مقرر سزا ہوگی وہ بغیر تفریق کے نافذ کی جائے گی، یہ اسلام کی عدالت ہے۔ تو بہرحال اللہ نے چور اور چوری کی سزا بتائی ہے کہ جو محفوظ جگہ سے مال چڑھائیں، بشرطے کہ ربع دینار، جس کا میں نے وزن آج کے 4.5 گرام سونے کا بتایا کہ 1 گرام اور 1 گرام کا 8واں حصہ 12.5 پوائنٹ اگر مال چوری کرتے ہیں، چوری یا چور دی فقط ہوا ایدیہما، تو ان کے ہاتھ کاٹو، یعنی داہنا ہاتھ کلائی سے الگ کر دو۔ جزاء بما کسبا، یہ ان کی کارستانیوں کا بدلہ ہے، نہ یہ خیانت کرتے، نہ چوری کرتے، نہ یہ ہاتھ کٹتا۔ جس ہاتھ سے چوری کیا تھا وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ باقی رکھا جائے۔ نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ حکیم، اپنے فیصلے میں، اپنی شریعت میں، اپنے اوامر و نواہی میں حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو ظلم کے بعد توبہ کر لے، وہ اصلح، اور اپنی عادت کی اصلاح کر لے، چوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی چوری کی معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن جرم اگر عدالت تک چلا گیا ہے تو پھر توبہ کرنے سے اسلامی یہ سزا کینسل نہیں ہوگی، حتیٰ کہ مال والا اگر معاف بھی کر دے تو بھی معاف نہیں ہوگا۔ آپ کو پہلے معاف کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کسی نے چوری کی اور کسی نے نہیں دیکھا اس کو، اب کبھی اس کو توبہ کی توفیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اپنی چوریوں کی معافی مانگے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرے گا، بشرطے کہ جو مال جس کا جب چورایا ہوگا اس کو جا کر کے دے دینا ہوگا کہ میں نے آپ کا یہ مال چورایا، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے بندے کا۔ اپنی حرکت پہ ندامت کرے، آئندہ کے لیے اللہ رب العالمین سے عزم کرے کہ چوری نہیں کرے گا، جو چوری ہوئی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے، اور مال جس کا چرایا ہے، جس شکل میں چرایا ہے، اس سے مل کر کے یا تو اس کا سامان دے یا کہے کہ میں نے فلاں موقع پر آپ کا یہ مال چوری کیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں واپس نہیں کر سکتا۔ جب وہ واپس کر دے اس کے بعد وہ معافی ہوگی۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔